کہ اللہ کہتا ہے دشمن ایک پلاننگ کرتا ہے، ایک پلان خدا بناتا ہے۔ کہاں جا کر یزید نے امام حسین کو روکا کہ کسی شہر میں حسین کو شہید ہونے نہ دینا، عوام میں انقلاب آ جائے گا۔ کربلا کوفے سے بہت دور ہے، آج شہر کربلا، اس زمانے میں صحرا تھا، ایک صحرا میں حسین کو روکا۔ فرمایا نبی کا نواسا ہے تو کیا ہوا، صحرا میں حسین کو قتل کروں گا، وہیں پہ دفن کرنا، یہ بھی نہ ہو کہ لاشیں ادھر ادھر چلے جائیں، کوئی شہر میں لاشاں لے جائے۔ اجازت نہیں تھی لاشوں کو لے جانے کی۔ جناب ہر کے قبیلے والے آئے، ہر کا لاشا لے کر گئے۔ یہ تو غربت ہے آل رسول تھی کہ ایسی جگہ پہ شہید کر دیا گیا، کوئی رشتہ داریاں نہیں تھیں۔ مدینے میں تو 4 رشتہ دار بھی نکل آتے، بنو ہاشم تھے وہاں پہ، کربلا میں کون سے بنو ہاشم تھے؟ تو خدا نے کہا یزید تو نے حسین کو صحرا میں لا کر شہید کیا تاکہ دنیا کو یہ یاد بھی نہ رہے کوئی حسین تھا۔ میں بھی تیرا خدا نہیں اگر اس صحرا کو مومن کی جنت نہ بنا دیا۔ آج 40 حسینی کی برکت تو دیکھیے، ملینز لوگ اس صحرا میں جاتے ہیں جس کے لیے یزید نے سوچا تھا کہ یہاں کوئی آئے گا نہیں۔ یہ برکت یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جیت حسین کے اصول کی ہوئی، جیت یزید کے اصول کی نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے کربلا واقعہ ہوتا تو یہ بچہ اس طرح فرش عزا پہ شعر نہ پڑھ رہا ہوتا۔ یہ تربیت فرش عزا ہے، یہاں سے جو تجھے رنگ ملتا ہے، یہاں سے جو تمہاری نسلوں میں برکت آتی ہے، یہ کسی قوم میں نہیں ہے۔ اگر فلسفی کی میں نے بات کل بتائی کہ نہیں بتائی، جب وہ اہل سنت کے علاقوں میں گئے تو دیکھا بہت بے دینی پھیل چکی ہے، ایران کی بات ہے۔ تو انہوں نے اہل سنت کے مولویوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیوں امر بالمعروف نہیں کر رہے، مسجدیں دی ہوئی ہیں، سب کچھ دیا ہوا ہے، کیوں مسجدوں میں لوگ نہیں آ رہے؟ آدھا گھنٹہ 40 منٹ لمبی تقریر کی انہوں نے کہ یہ تبلیغ کا فائدہ، یہ امر بالمعروف کا فائدہ۔ آئے فلسفی کہتے ہیں جیسے میں خاموش ہوا تو بیچ میں سے ایک اہل سنت کا عالم کھڑا ہوا، کہا آغائے فلسفی آپ کے پاس حسین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کہہ کر لوگوں کو جمع کریں؟ تمہیں تو زحمت ہی نہیں کرنی پڑتی، حسین کے نام پہ لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ کہ یہ برکت ہمارے پاس نہیں ہے، جمعے میں لوگ آتے ہیں 4 باتیں سنا دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے رواج بھی نہیں، عورتیں تو آتی نہیں ہے جمعے میں، صرف مرد آتے ہیں، ہاں وہ بھی بڈھے بڈھے، جوان بھی اتنے نہیں آتے۔ یہ پتہ نہیں آپ کے پاس امام حسین نے کون سی انرجی لوگوں کو دی ہے کہ بوڑھے جوان عورتیں بچے سب فرش عزا پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں؟ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سیاسی پارٹی کروڑوں روپے لگائے، مجمع جمع کرے، وہ مجمع کیوں جمع کرتی ہے؟ تاکہ کوئی رزلٹ حاصل کرے نا، لوگوں کو کھانا دے، بسیں بھیجے، لاکھوں لوگ جمع کر دے، لیکن سارا کچھ ارینج کرنے کے بعد، پیسے لگانے کے بعد، اس کی پارٹی کے جو منتظم ہیں اسے وہ رزلٹ نہ دیں۔ لوگ بلاتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ ملے، ان کے نظریوں کو بدلا جائے، کوئی ایسا جلسہ کیا جائے دھوم مچ جائے، لوگ بولے بھائی جناب کا فلسفہ، اپنا جلسہ بہت بڑا تھا لہذا ووٹ اس پارٹی کو ملے گا، یہ پارٹی جیت جائے گی۔ اب لوگوں کو جمع کرنے میں ہمارا کمال تو نہیں ہے نا، یہ کمال حسین کا ہے، یہ انرجی حسین ابن علی کی ہے، یہ اثر خون حسین کا ہے، یہ حرارت نام حسین کی ہے۔ اب مولا حسین کیا قیامت کے دن پوچھیں گے نہیں کہ میں نے اتنے لوگ بلائے، تو نے کیا کیا؟ یہ سوال ہر منتظم سے ہوگا، یہ سوال ہر مومن سے ہوگا کہ ان 10 دنوں میں یہ جو حرارت امام حسین پیدا کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے، ٹائم پاس کے لیے نہیں، کسی ہدف کے لیے۔ وقت کے یزید کو للکارنا خمینی نے سکھایا، وہ جذبہ دیا ماؤں کو کہ ٹینکوں کے سامنے 6 مہینے کے بچوں کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئیں، ایک ایک ماں نے 5 بچے قربان کیے۔ یہ شجاعت کا درس حسین ابن علی کا ہے۔ تو جب تک حسینی اصول زندگی میں نہیں ہے تو چوتھی چیز کیا فرمایا؟ اگر بندے کے وجود میں ہوس ہے فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں،
کسی مومن نے کہا شاید کل دی کہ بھائی مولانا فلاں آدمی ہے، اس نے 20 سال سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے، 20 سال سے، پھر پتا چلا 20 سال سے جیل تھا وہ، پوری زندگی اس نے مولانا کوئی فلم نہیں دیکھی، پتا چلا بندہ تھا ہی اندھا۔ یہ کوئی کمال ہے؟ کمال تب ہے جب گناہ کی طاقت ہو اور بندہ گناہ نہ کرے۔ یوسف بننا سیکھ، کربلا قصہ نہیں، زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب کا نام ہے۔ سر ایسے ہی کٹا دیا امام حسین نے۔ پہلی چیز اللہ کو ناظر مان، دوسری چیز زندگی میں اللہ کی اہمیت، تیسری چیز ہوس سے بچو، چوتھی چیز اپنے اخلاق کو بناؤ، پانچویں چیز ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد استقامت پیدا کی، میدان کو نہ چھوڑنے والے، استقامت۔ میں سمیت مار کا مار دو، کاٹ دو، علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کے صحابی تھے نا جن کی قبر کو نبش کر دیا گیا ادھر سیریا میں نا، کہا کہ علی کو گالی دو، کہ نہیں دوں گا، کہ علی کو چھوڑو، کہ نہیں چھوڑوں گا، کہ زندہ جلا دیں گے، کہ جلا دو، کہ مار دیں گے، کہ مار دو، کہ بیٹوں کو ماریں گے، کہ مارو۔ آخر میں کھڈا کھودا، اس میں آگ جلائی، کہ اس میں جلا دیں گے، کہ کوئی بات نہیں جلا دو۔ کہتے جب مارنے کے لیے آئے نا، کہ مجھے بھی مارو گے، کہاں بیٹوں کو مارو گے، کہاں ان کو مار دیں گے، پکا کا پکا، کہ ایک کام کر پہلے بیٹوں کو مار، کہ بڑا شقی القلب باپ ہے تو، کوئی اور باپ ہوتا نا کہتا پہلے مجھے مار بعد میں بیٹوں کو مار، تو کیسا باپ ہے؟ کہ شقی نہیں، علی کا عاشق ہوں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مجھے خوف ہے کہیں بیٹے مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کے دامن کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں مار، جنت میں بھیجوں، پھر علی کی ملاقات کے لیے خود جاؤں گا۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، جو یہ کہتا ہے اس میں استقامت ہوتی ہے، وہ میدان نہیں چھوڑتا، وہ حق کو نہیں چھوڑتا، وہ باطل کی طرف نہیں جاتا، نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا، یہ استقامت وجود میں ہوتی ہے، اللہ پہ ایمان مستحکم ہوتا ہے۔ امام حسین اگر ظواہر کو دیکھتے تو ظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا نا، مولا حسین شہید ہو گئے، بچے لٹ گئے، سکینہ زندان شام میں چلی گئیں، لیکن حسین کی نگاہ قرآن کے اس فرمان پر تھی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سچوں کے ساتھ۔ اللہ یہ نہیں کہتا سچے بنو، کہتا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا سیکھو۔ سچائی کی تعریف تو ہر بندہ کرتا ہے، پر سچائی کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کی تعریف تو ہر ٹی وی چینل کرتا ہے، پر اللہ کے احکام کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔